اے عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ اے عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بھائیو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ دنیا انسانوں کو ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری سنبھالے۔ یہ اس دنیا کا موضوع ہے کہ ذمہ داری سنبھالو، ذمہ داری پوری کرو، اپنی ذمہ داری جانو۔ اللہ نے عقل دی تو آدمی عاقل بالغ ہو گیا، دنیا کے قانون بھی اس پر لاگو ہونے لگے۔ کیوں کہ اب وہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے۔ پھر عقل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین اتار کر کے رہبری کی کہ اپنی عقل سے کام لو اور جو دین میں دے رہا ہوں اس کی پابند ہو جاؤ۔ اپنی عقل سے کام لو دین پر چلنے کے لیے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ آدمی کو نقصان کی چیزوں سے بچاوے۔ چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے کیونکہ اس کی عقل نہیں ہے۔ ہاں، چراغ کو بھی پکڑ لے، بجلی کے تار کو بھی پکڑ لے، چاقو کو بھی الٹا پکڑ لے، اس کی انگلی کٹ گئی۔ کیا کرے؟ بچہ سمجھا نہیں، وہ ہو گیا۔ کیوں کہ عقل نہیں۔ پھر اس کے اندر عقل آئی تو اب یہ کام نہیں کرے گا۔ تو عقل آتی ہے نقصان دینے والی چیزوں سے روکنے کے لیے۔ عقل یہ عربی کا لفظ ہے، عین قاف لام۔ اس کے معنی ہے باندھنے کے، پابند کرنے کے۔
تو یہ اس لیے عقل دی ہے کہ آدمی پابند ہو جاوے، اپنے آپ کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچاوے۔ کیا چیزیں نقصان دینے والی ہے؟ ہاں، تو دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک قسم سے وہ ہے کہ ہر آدمی کو نقصان نظر آتا ہے، بھئی آگ ہے، ہر آدمی آگ ہے، سانپ ہے، کانٹا ہے، ہر سمجھدار کو۔ بات چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا نقصان نظر نہیں آتا۔ جھوٹ بولنا اس کا نقصان نظر نہیں آتا۔ تو بات چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا نقصان نظر نہیں آتا، بات چیزیں ایسی ہے اس کا نفع نظر نہیں آتا، اور آدمی کو اس کا نفع کی ضرورت ہے، اس نقصان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اتارا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا نفع تم جانتے نہیں ہو، اسے اس کو چھوڑ بیٹھے ہو، اس کے چھوڑنے کا نقصان جانتے نہیں کہ اسے چھوڑنے کا کیا نقصان ہے۔ کہ ایک نماز اگر مسلمان نے چھوڑ دی ہے جان بوجھ کر تو کتنا نقصان ہوا؟ اتنا نقصان ہوا جیسے کسی آدمی کا گھر بار مال اولاد سب برباد ہو جاوے، کچھ نہیں، اکیلا رہ گیا۔ کیا ہوا کہ بال بچے بھی ہلاک ہو یا مال بھی ہلاک ہو؟ کچھ نہیں، میں اکیلا ہی رہ گیا۔ اتنا بڑا نقصان ایک نماز کے چھوڑنے کا ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ جی ہاں، جھوٹ بولے گا تو اس کے منہ میں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتہ جو اس کے ساتھ ہے وہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، لیکن اس کو یہ بدبو آتی نہیں۔ کسی پائیوریا ہو گیا ہو تو بدبو آئے گی، جو دانت اس کے سڑ گئے ہیں، اندر پیپ پڑا ہوا ہے، یہ بدبو آئے گی۔ اس لیے یہ بتائی گئی ہے بات، اس کو دین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے آدمی اپنے عقل سے بھی کام لے اور اپنے عقل سے دین کو سمجھے کہ ہمارا دین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ جو بات اللہ تعالیٰ بتائیں گے نفع کی، اس میں نفع ہی ہوگا، جس میں اللہ نقصان بتائیں گے اس میں نقصان ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہونے کا۔ اللہ کی ذات بھول سے پاک ہے کہ اللہ بھولتا بھی نہیں، چکتا بھی نہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا۔ اس لیے اللہ کی بات پر یقین کرنا اور یقین کر کے جو بات اللہ تعالیٰ کہے اسے پورا کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ ذمہ داریوں کی جگہ دنیا، یہ ذمہ داری ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آوے میں اسے پورا کروں۔ اسی لیے اس کو بنایا ہے آدمی کو کہ یہ میرے حکم پورا کرے گا، جو ذمہ داری میں نے اس پر ڈالی ہے وہ ذمہ داری پوری کرے گا۔ یہ اس کے لیے اس کو دنیا میں بسایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس لیے بسایا تھا زمین پر، جنت میں سے اتارا گیا آپ کو اور زمین پر بسایا گیا۔ تو بسانے کا مطلب اور بسانے کی غرض یہ بتائی کہ ہم نے آپ کو زمین پر بسایا ہے تاکہ آپ جو جو حکم اللہ کی طرف سے آسمان سے آئیں گے آپ اسے پورا کریں گے، آپ کی اولاد اسے پورا کرے گی۔ جو پورا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو پورا نہیں کرے گا وہ نامراد ہوگا۔ یہ پہلا سبق پڑھایا ہے، پہلا سبق یہی ہے، اور یہ پہلا سبق چلتا رہے گا آخر تک، یہ بدلے گا نہیں۔ ہر ایک زمانے میں یہی سبق کہ جو خدا کے حکموں کو پورا کرے گا، ذمہ داریوں کو پورا کرے گا اخلاص کے ساتھ، وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں پورا کرے گا وہ نامراد ہوگا۔ یہ سبق ہے، اس کے خلاف نہیں ہونے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو جاننا ہے کہ ہم پر کیا ذمہ داری ہے۔ عام طور پر لوگ روزی روٹی کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ روزی کمانا ہے، ٹھیک ہے، ہم انکار نہیں کرتے، روزی کمانا چاہیے،
بال بچوں کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ضرورت ہے، ضرورت ہے، اس کو ضرورت کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ضرورتیں پیدا کی ہے. تو آدمی بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، ننگا ہوگا، کپڑا پہننا پڑے گا، کھانا کھانا پڑے گا، پانی پینا پڑے گا، مکان بنانا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی، دوا کرنی پڑے گی. اس کو ضرورت کہتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں بھی پیدا کی ہے، ضرورت کا سامان بھی پیدا کیا ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنی بیماریاں اللہ پیدا کر چکا ہے اس سب کی دوا بھی پیدا کر چکا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو دوا تک پہنچے نہیں ہیں، کچھ دواؤں تک تو پہنچ گئے، کچھ دواؤں تک نہیں پہنچے. تو خالی بیماریاں نہیں پیدا کی ہے بلکہ دوائیں بھی پیدا کی ہے. خالی بھوک نہیں پیدا کی ہے، کھانے بھی پیدا کیے ہیں. خالی پیاس نہیں پیدا، پانی پیدا کیا ہے. کیوں؟ ضرورتیں ہیں تو اللہ ہماری ضرورتوں کا ٹالیں گے. تو ضرورتوں کا انتظام کیا ہے، لیکن زندگی ضرورت کے لیے نہیں بنائی ہے. یہ سمجھنے کے بعد زندگی ضرورتوں کے لیے نہیں بنائی ہے، ضرورتوں کو زندگی کے لیے بنایا ہے. ہاں، ضرورتوں کو زندگی کے لیے بنایا کہ یہ ضرورت پوری کرو تاکہ تمہاری زندگی میں تمہیں راحت ملے. لیکن زندگی ضرورتوں کے لیے ہو گئی کہ یہ ظلم ہے، کہ زندگی کمانے کے لیے ہو گئی کہ یہ ظلم ہے، زندگی عیش کے لیے ہو گئی کہ یہ ظلم ہے. اتنی بڑی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، کتنی قیمتی زندگی. زندگی سے بڑھ کر کیا قیمتی چیز ہے؟ ایک ہی دفعہ ملتی ہے. کتنی دفعہ ملتی ہے؟ ایک ہی دفعہ ملے گی. زمانے ایک دفعہ ملے گی. کتنی ملے گی؟ تو وہ ضرورتوں کے لیے نہیں دیے، وہ حکموں کو پورا کرنے کے لیے دیے کہ ہمارے حکم اپنی زندگی میں پورے کرو. تمہاری ضرورت کا سامان میں بنا چکا ہوں، پیدا کر چکا ہوں، وہ تمہیں ملیں گے. وہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی کی روزی لکھ دی گئی ہے، وہ اسے مل کے رہے گی. یا تو روزی اس کے پاس آئے گی یا یہ روزی کے پاس جائے گا. دونوں باتیں، دونوں باتیں. یا تو روزی اس کے پاس آئے گی یا جہاں روزی ہوگی وہاں جائے گا. کسی کی روزی امریکہ میں لکھی ہوئی ہے تو کہ امریکہ جائے گا، وہ اس کی روزی وہیں ہے. روزی اور موت یہ اٹل ہے. کیا ہے؟ اٹل. جہاں روزی ہوگی وہاں جائے گا، جہاں موت ہوگی وہاں جائے گا. پکی بات. ہاں، اس لیے کہا کہ روزی کے بارے میں گنہگار مت بنو. تمہاری روزی آنے والی ہے یا تم روزی پر پہنچنے والے ہو. روزی کے بارے میں گنہگار نہ بنو کہ حلال سے تو حرام سے کر لو، سچ سے نہیں تو جھوٹ سے کر لو، ملاوٹ سے کر لو. کیسا نہ کرو، وہ آ جائے گی یا تم پہنچ جاؤ گے. اجملوا فی الطلب، روزی تلاش کرنے میں اور روزی میں اچھا طریقہ اختیار کرو. حدیث شریف میں ہے تم کو مل کے رہے گی. وہ جتنی لکھی ہے اتنی ملے گی، زیادہ نہیں ملے گی. زندگی بھی جتنی لکھی ہے اتنی ہوگی. یہ پکی پکی باتیں. ضرورتوں کے بارے میں کہا گیا. ہاں، ضرورتیں، یہ ضرورتیں تمہارے لیے ہے، تم ضرورت کے لیے نہیں ہو. تم کس کے لیے ہو؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پورا کرنے کے لیے ہو. یہ آدم علیہ السلام کو سبق پڑھایا. جب ہماری طرف سے حکم آئیں گے، ایمان لانے کا حکم، عبادت کرنے کا حکم، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کو سچا معبود مانو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے رسول کو سچا رسول مانو اور کتابیں جاری کرو. ہاں، اور جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے اس کا یقین کرو. جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، حساب کتاب، پل صراط،
قبر، قیامت، یہ آنے والی باتیں ہیں سب کے سامنے. اس کا یقین کرو اور اس کے لیے تیاری کرو. یہ ذمہ داری کہ ایمان بناؤ. کیا بناؤ؟ ایمان اور یقین بناؤ. ایسا ایمان یقین جو اللہ سے ڈراوے، ایسا ایمان یقین جو اللہ کی طرف چلاوے. ہاں، اللہ سے ڈراوے، اللہ کی طرف چلاوے، اللہ کا حق ادا کراوے. یہ مجھ پر اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں. یہ اللہ کا حق ہے، مال سے بھی اور جان سے بھی. مال سے اور جان سے. مال دیا ہے تو مال کے حکم پورے کرے، جان دی رکھی ہے جان کے حکم پورا کرے. یہ اللہ کا حق ہے. یہ سمجھایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ زندگی کی ذمہ داری ہے کہ اپنا ایمان بناؤ جو اللہ سے ڈرانے والا ہو، اپنا ایمان بناؤ جو اللہ کی طرف چلانے والا ہو. آدمی پیاسا ہوتا ہے تو پانی کی طرف چلتا ہے نہیں چلتا. اور تھکا ہوا ہوتا ہے تو آرام کی جگہ پر چلتا ہے. کیوں؟ اس کی تھکاوٹ اس کو لے جاتی ہے. یہ آرام کی جگہ ہے. جنگل میں ہوگا تو درخت سائے میں چلا جائے گا. ایسے ایمان کہ ایمان ہوگا تو مسجد میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ مسجد میں. کیوں؟ کہ اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہے، بلایا ہے اللہ نے کہ آؤ ادھر، کامیابی کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ. تو اندر ایمان ہوگا تو آ جائے گا مسجد میں. جی ہاں. اور اللہ کا حق ادا کر کے پھر اللہ سے دعا مانگ کر جائے گا. ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ بلایا تھا نے تو دینے کے لیے بلایا تھا، وصول کرنے کے لیے نہیں بلایا. وصول کرنے کے لیے بلایا کہ اللہ خود وصول کرے گا ہم سے. کہ اللہ کہتے تم سب فقیر ہو. یہ کہا تم سے کیا لینا؟ ہاں، تم کو بلایا ہے دینے کے لیے. جیسے فقیر کو کوئی بلاوے دروازے پر تو دے گا فقیر. ایمان ہوگا تو مسجد میں آئے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اللہ کی عبادت کرے گا. ایمان ہوگا تو دکان میں سچ بولے گا. کیوں؟ کہ جھوٹ سے اللہ ناراض ہے، دھوکے سے اللہ ناراض ہے. اس لیے ایمان ہر جگہ کام دیتا ہے. مسجد ہو، بازار ہو. اس لیے کہتے اپنا ایمان ایسا بناؤ جو تمہیں ہر جگہ کام دے، اور ایسا ایمان بناؤ جو تمہیں اللہ کی رضا پر اصلاوے، اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جاوے. اللہ کا خوش ہونا سب سے بڑی بات ہے. سب سے بڑی بات کیا؟ اللہ خوش ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے. یہ اللہ نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غضبناک ہونا، کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک بات کہ اللہ کا غضب، کہ وہ جب اترے گا غضب کہ پھر مشکل ہو جائے گی. یہ دونوں پہلو سمجھنے کے لیے ایمان بنانا ضروری ہے کہ یہ بات اللہ کو غضبناک کرے گی، یہ بات اللہ کو راضی کرے گی. اس کے لیے کہ ایمان بنانا ضروری ہے. دنیا میں جتنے بول بولے جاتے ہیں، ہر بول کے ساتھ ایک محنت ہوتی ہے. تجارت ایک بول ہے. کتنی محنت ہے تجارت کے لیے سوچو. کتنے کارخانے اور کتنے آمد و رفت اور کتنی محنت. بزنس ساری دنیا کا مانا ہوا کام. بزنس کسی بھی حکومت کی ویزا مانگو، بزنس کے لیے دے دیں گے. کیا وہ ہمارے یہاں بزنس کرو. جی ہاں. تو تجارت ایک بول، اس کے ساتھ لمبی چوڑی محنت. کتنا مال تجارت پر لگ رہا.
تصور کرو ایک تجارت کا بول، زمینداری کا ایک بول. ایسے میرے دوستو ایمان اور دین ایک بول ہے، اس کے ساتھ بھی محنت ہے. لوگ دین اور ایمان کے بول پر محنت نہیں جانتے. تجارت کے لیے محنت کہاں، زمینداری کے لیے محنت کہاں، ملازمت کے لیے محنت کہاں، وہ دین کے لیے کہ یہ ایسا بول ہے کیونکہ محنت ہی نہیں ہے، کہ اس حالت کی بات ہے. دین کے لیے بھی ایسی محنت ہے جیسے تجارت کے لیے، دین کے لیے بھی ایسی محنت ہے جیسے زمینداری کے لیے. اگر دین کے لیے لوگ دین کی محنت کریں گے تو جیسے تجارت سے تجارت کے نفع نظر آتے ہیں، زمینداری پر محنت کرنے سے زمین کے نفع نظر آتے ہیں، دین کی محنت کرنے سے دین کے نفع نظر آئیں گے. محنت اس کی ہو نہیں رہی ہے، اس کا نفع نظر نہیں آ رہا. سمجھ میں آئی نا بات؟ نبی اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ جس طرح دنیا کے لوگ اپنی دنیا کی چیزوں پر محنت کرتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دین پر اور دین ایمان پر اپنی محنت بناؤ تاکہ تمہیں دین ایمان کا پھل اور اس کا نتیجہ ملے. اس لیے میرے دوستو ہماری محنت دین کے لیے ہے، ہماری محنت ایمان کے لیے ہے کہ جس سے ہمارا ایمان اندر ایسا روشن ہو جاوے کہ جو ہمیں اللہ کے حکموں پر چلاوے، اللہ کے نافرمانی سے بچاوے، دوسروں کا حقوق ادا کرنے والے بنے. کیا بنے؟ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بنے، اللہ کے حقوق ادا کرنے والے، رسول کا حق ادا کرنے والے اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے والے بنے. یہ زندگی کہلاتی ہے پاکیزہ زندگی، پاک زندگی، حیات طیبہ. حیات طیبہ کہلاتی پاک زندگی کہ اس میں اللہ کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، رسول کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، اور جن جن کا حق متعلق ہے وہ حق ادا ہو رہا ہے. اس کو پاک زندگی کہتے ہیں. اس پاک زندگی کی بنیاد ایمان اور یقین ہے، اللہ پر، آخرت پر. ہاں یہ ایمان یقین کر کے پھر اللہ بتائیں گے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. تو یہ زندگی ہو جائے گی پاکیزہ. اس لیے اس کے لیے زندگی دی ہے کہ اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناؤ. جس طرح بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سب صاف، ایسے زندگی کیسے بناؤ کہ پاک زندگی بناؤ. پاک زندگی کے لیے ایمان ہے، اعمال ہے، اخلاق ہے، اخلاص ہے کہ یہ اپنے اندر پیدا کرو. انسان میں اور جانور میں یہی فرق ہے، ورنہ کھانا پینا تو جانور بھی کھاتا ہے، نہیں کھاتا. شریک ہے وہ ضرورتوں میں ہمارے ساتھ. جو زمین سے جو چیز اگتی ہے وہ ہمارے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے. گیہوں کے دانے تو انسانوں کے لیے، اس کا پوسا جانوروں کے لیے. کیلا کہ اس کے گیری یاد نہ کہے گا اور چھلکا آپ کی بکری کھا جائے گی. یہ کیلے میں شریک ہے، بکری بھی. کہ کتا ہڈی کھا جائے گا دسترخوان کی، آپ نے اوپر سے کھا لیا. جی ہاں یہ شریک ہے. اس لیے ضرورت پورا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو زندگی اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں وہ پاکیزہ زندگی، وہ ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی دنیا میں بنے، اس کے لیے وجود دیا ہے انسانوں کو. اس کے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے. یہ اصل ہے. اگر یہ نہیں ہے، یہ بات نہیں بنی ہے، تو پھر زندگی میں جتنا بھی سامان ہے کہ یہ سامان اس کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوگی، بلکہ پچھتاوے کی چیز ہوگی. بغیر دین کے دنیا پچھتاوا کب ہوتا ہے؟ جب موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے. جب تک موقع ہاتھ سے نہیں نکلتا آدمی دھوکے میں رہتا ہے. جب موقع اس کے ہاتھ میں سے نکل گیا تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. موقع کب ہاتھ سے نکلے گا کہ موت پر یا کسی حادثے پر تجھے پچھتاوا ہوتا ہے. کیوں کہ جو اصل چیز تھی وہ ہاتھ سے نکل گئی اور جو رہی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط میں امتیاز کرو اور زندگی کو پاکیزہ بناؤ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ جو ایمان لائیں گے، اچھے کام کریں گے، اچھی نیتیں رکھیں گے، ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ ان کی زندگی پاک ہوگی، پریشانیوں سے، دشمنیوں سے، الجھنوں سے، یہ پاک زندگی، چین والی۔ یہ پہلا فائدہ میری زندگی میں کہ چین دیا جائے گا اندر سے۔ دوسرا فائدہ کیا کہ ان میں آپس میں الفتیں، محبتیں ہوگی۔ جی ہاں، محبت بڑی نعمت، جیسے دشمنی بڑی آفت۔ دشمنی ہو گئی کہ آگ لگ گئی، محبت ہو گئی، یہ محبت سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں اللہ اولاد کی محبت ڈالتا ہے، اب اولاد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی بات ہوئی ابا یوں ہے، امی یوں ہے، ختم۔ کیوں کہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اللہ نے، اور کچھ نہیں کیا ہے۔ بچے کو تو رونا ہی سکھایا، اور کچھ نہیں سکھایا اللہ نے۔ کیا سکھایا؟ عربی ہو، ہندی ہو، کسی زبان کا ہو، وہ روئے گا، یا ہندوستانی زبان میں روئے گا نہ، کسی ملک کا ہو، کسی وہ روئے گا، بس اس کا کام ہی رونا ہے، اس کو صرف رونا سکھایا، اور ان کے ماں باپ کے دلوں میں صرف محبت ڈالی، بس یہ نظام قدرت۔ جی ہاں، اب بچہ رو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ بچہ رو رہا ہے، جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ جو محبت ڈال دی۔ ایسے ہی میرے دوستوں انسانوں کے دلوں میں محبتیں ڈالی جاتی ہے کہ پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے بھائی۔ کہ یہ کس بنیاد پر؟ یہ ایمان کی بنیاد پر یہ نعمت ملے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے، اللہ ان کے لیے محبتوں کا انتظام کریں گے۔ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ اس طرح دشمنی، آفت، آگ، ایمان پر یہ برکتیں ملے گی۔ ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ کہ ایمان کا یہ فائدہ ہے کہ اندر ان میں چین ملے گا، اور تم محبتیں پیدا ہوگی، تمہارے اسباب میں برکت آئے گی۔ آدمی کے اسباب، مال، دولت، اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے ان کے اسباب میں برکت دیتے ہیں۔ مسلمان کو برکت بھی ملتی ہے، بدلہ بھی ملتا ہے۔ بدلہ موت کے بعد ملے گا، برکت یہاں ملے گی۔ جی ہاں، کیوں کہ ایمان والا ہے، دین والا ہے، تو اسے برکتیں دیں گے، اور برکت دے کر دنیا کے مسائل کو اور مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ برکت آتی ہے تو مسائل ختم ہو جاتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہے، کام بن جاتے ہیں، آسانیاں آتی ہیں۔ برکت آتی ہے تو آخرت بنتی ہے، آدمی اپنی دنیا سے آخرت بناوے گا، یہ برکت کی نشانی ہے، برکت کی نشانی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنائی۔ دنیا اللہ نے دی تھی، وہ برکت والی تھی، تو کیا بنایا؟ آخرت بنائی، اللہ کے احکامات ادا کیے، اللہ کے حقوق ادا کیے، جس سے آخرت بنی۔ یہ برکت ہوئی۔ بے برکت ہوتی ہے تو پھر آدمی اس میں الجھتا رہتا ہے، وہ بڑھتی بھی رہتی ہے، الجھاتی بھی رہتی ہے، بڑھتی بھی رہتی ہے، الجھاتی بھی رہتی ہے۔ آخرت بنتی نہیں، حقوق ادا ہوتے نہیں، الجھتا رہتا ہے، اندر پھنسا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو برکت والی دنیا دیں گے، ان کی دنیا بھی بنے گی، ان کی آخرت بھی بنے گی، کیونکہ یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔
ہر حکم کے ساتھ برکت ہے، ہر حکم کے ساتھ برکت ہے، ایمان کے ساتھ برکت ہے، نماز کے ساتھ برکت ہے، زکوٰۃ کے ساتھ برکت ہے، ذکر کے ساتھ برکت ہے، سچائی کے ساتھ برکت ہے، ہر حکم کے ساتھ برکت ہے، ہر حکم کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ زندگی ذمہ داریوں کے ساتھ ادا کرے، ہاں اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اللہ کے حد پر قائم رہے، حد نہ توڑے، حد نہ توڑے۔ اللہ کی حد کیا؟ جتنی باتیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ سب اللہ کی حد ہے، وہاں نہ جاوے، وہاں نہ جاوے، یہ بارڈر ہے، حرام کیا ہے یہاں نہیں جانا۔ کھانے کا حرام، کمانے کا حرام، پہننے کا حرام، سب چیزوں کے حرام ہوتے ہیں، وہ بچنے کے لیے ہے، پھنسنے کے لیے نہیں ہے کہ اس میں نہ پھنسے۔ اس کے لیے ایمانی طاقت پیدا کرنی پڑے گی کہ ایمان کی طاقت ہوگی تو اپنے آپ کو بچا لے گا حرام سے اور پورا کر لے گا حکم کو، جی ہاں، نہیں تو اپنے ایمان کی کمزوری سے حرام میں پھنسے گا اور حکم کو توڑے گا۔ حکم ٹوٹ گئے، جو کرنے کے تھے وہ نہیں کیے، فجر کی نماز نہیں پڑھی، دودھ میں پانی ملایا، ہاں فجر کی نماز پڑھی کہ نہ، اور دودھ میں پانی ڈالا کہ ہاں، یا پانی میں دودھ ڈالا، یہ دونوں حرام۔ نماز بھی چھوٹ گئی، نماز چھوڑنا حرام ہے، اس لیے ایمانی طاقت پیدا کی جاتی ہے، ایمان کی محنت کی جاتی ہے، دین کی محنت کی جاتی ہے، تو اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جو اللہ سے ڈراوے، آخرت سے ڈراوے کہ مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری یہ دعوت و تبلیغ ہے وہ اصل میں ایمان کی محنت کا نام ہے، ہاں ایمان کی محنت کا نام ہے۔ جیسے دنیا میں بہت سی محنت مل گئی، تجارت ہے، زراعت ہے، بہت سی محنت ہے، یہ بھی ایک محنت ہے کہ اپنے ایمان پر ایسی محنت کرو کہ وہ ایمان ہمیں اللہ کے حکموں پر چلاوے، اللہ کی نافرمانی سے بچاوے، دوسروں کا حق ادا کرنے والا بناوے، انصاف کرنے والا بناوے، احسان کرنے والا بناوے۔ یہ انسانی صفتیں ہیں، انسانی صفتیں، ایمان والا ہوا، عبادت والا ہوا، احسان کرنے والا ہوا، حق ادا کرنے والا ہوا، یہ انسانی صفت۔ انسانوں کی یہ صفت اللہ کی طرف سے بنانے کا تقاضا ہے کہ اپنے اندر یہ صفتیں بناؤ، کہ ہر چیز اپنی صفت کی وجہ سے قیمتی ہوتی ہے، جب اس کی صفت بگڑتی ہے تو وہ بیکار ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ پھل، آم کا پھل کہ پک کر کے تیار ہو گیا، اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا اور اس کی سائز بھی اچھی ہو گئی، اس کی خوشبو بھی اچھی اور اس کا مزہ بھی اچھا، یہ کیا ہو گیا کہ تیار ہو گیا، آم تیار ہو گیا۔ تو اب جب اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی طلب ہے، کھائیں گے، کھلائیں گے، دوستوں کو دیں گے، رشتہ داروں کے، تجارت کریں گے اور ملکوں میں جائے گا، کیونکہ کوالٹی بہت اچھی ہے، بیرون میں، باہر میں جانے والی کوالٹی۔ یہ مثال ہے۔ اس طرح انسانوں کی بھی یہ بات ہے کہ ان کی صفت اچھی ہو گئی، جب اللہ کے ہاں یہ پسند آ گئے، اللہ ان سے محبت کرے گا اور فرشتوں سے کہا کہ دیکھو یہ فلاں میرا بندہ ہے، اس سے محبت کرو، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں حدیثوں میں پھر لوگ اسے محبت کریں گے، کیوں کہ اللہ اسے محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ کسی سے نفرت اور ناراض ہوتے ہیں تو اسے ناراض کہ دیکھو فلانا کہ مجھے پسند نہیں ہے، تو دنیا کی مخلوق بھی اور فرشتے بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہر چیز اپنی صفتوں سے قیمتی بنتی ہے، انسان بھی اپنی صفتوں سے قیمتی بنے گا، اس کا ایمان، اس کے اعمال، اس کے اخلاق اور اس کی نیتیں، یہ سب صحیح ہو گئی، یہ اللہ کے ہاں پیارا ہوگا، پسندیدہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی پسند کی یہ زمین پر اتارے گا، اب لوگ بھی اسے محبت کریں گے اور وہ بھی لوگوں سے محبت کرے گا،
اور یہ مل کر اللہ کا حق ادا کریں گے. ہاں، زمین کی فضا بدلے گی کہ زمین کی برائیاں ختم ہوگی اور زمین کی بھلائیاں وجود میں آئے گی. زمین میں یہ صفتیں پیدا ہوگی تو زمین کی برائیاں ختم ہوگی. ہاں، ہر لائن کی برائیاں ختم. کیوں؟ اس لائن کے چلانے والے صحیح ہو گئے. اس لائن کے چلانے والے صحیح ہو گئے تو اس لائن کی برائیاں ختم ہو جائے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ طوبى لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ دنیا میں بھلائیوں کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، برائیوں کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. مبارک ہے بندہ. ٹھیک ہے، ان کے ہاتھوں سے بھلائیاں پھیلی، ان کے ہاتھوں سے برائیاں ختم ہوئی. یہ مبارک بندے ہیں. یہی اصلی زندگی ہے کہ بھلائیوں کا وجود ان کے ذریعے سے، برائیوں کا ختم ہونا ان کے ذریعے سے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی نصیحتوں میں لوگوں سے یہ فرماتے تھے کہ کونوا مصابیح الہدی، اے لوگوں ہدایت کے چراغ بنو، کہ تمہارے ذریعے سے ہدایت پھیلے. جیسے چراغ سے روشنی پھیلتی ہے، ایک موم بتی جلا دو پورا کمرے میں روشنی ہو جائے گی، ہلکی صحیح لیکن پورے کمرے میں، پورے روم میں روشنی ہو جائے گی. چراغ، روشنی. تو فرماتے تھے کہ ہدایت کے چراغ بنو، کہ تمہاری زندگی سے لوگوں کو صحیح راستہ ملے، صحیح ہدایت ملے. ایسے بنو، یعنی عمل بھی کرو اور عمل کی محنت بھی کرو، عمل بھی کرو، عمل کی دعوت بھی دو، عمل بھی کرو اور عمل کو صحیح سکھاؤ، صحیح لکھو. تو پھر تم ہدایت کے چراغ بنو گے کہ تمہاری زندگی سے لوگوں کو صحیح رہبری ملے گی، حق روشن ہوگا، باطل اور جھوٹ ختم ہوگا، ظلم ختم ہوگا، انصاف زندہ ہوگا. ہاں، یہ مطلب ہوتا ہے ہدایت کا چراغ بننے کا کہ کونوا مصابیح الہدی، ہدایت کے چراغ بنو کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر، کہ ان کی زندگی کو اللہ یاد آوے، آخرت یاد آوے، زندگی کی ذمہ داری یاد آوے. ایسے بنو کہ کونوا مصابیح الہدی وینابیع الحکم، کہ حکمت کے سرچشمے بنو، کہ حکمت کی باتیں، خوبی کی باتیں تمہارے اندر سے ایسے ہیں جیسے زمین میں سے چشمے پھوٹتے ہیں پانی کے. ایسے بنو. یہ اصلی معیاری زندگی کہلاتی ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے لیے پیدا کیا، یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے. ہاں، اگر یہ زندگی ہو گئی تو پھر دیکھو گے کہ کیسی برکتیں آتی ہیں. ہاں، ابھی ہم نے برکتیں دیکھی نہیں ہیں، ہم تو زیادہ ہونے کو برکت سمجھتے ہیں کہ 10 سے تو 20 ہو گئے، برکت ہو گئی. تو 10 میں تو 20 ہی تو ہوں گے، اور کتنے ہوں گے؟ چاہے مسلمان کو ملے چاہے کافر کو ملے، 10 اور 10 کتنے؟ یہ 20. یہ تو تعداد ہوئی، گنتی ہوئی. ہاں، کہ اللہ تعالیٰ 10 سے 20 کے کم بنا دیں گے. یہ برکت. ہاں، ایک برتن میں اتنا کھانا جس میں 4-5 آدمی کھا سکتے تھے، وہ کھانا سینکڑوں آدمی نے کھایا. یہ کیا ہوئی؟ یہ برکت ہوئی. ہاں، صحابہ نے یہ برکت دیکھی تھی کہ کھانا تو بہت تھوڑا تھا، پھر کیا ہوا کہ برکت ہوئی کہ اللہ نے برکت سے ان کو کھانا کھلایا. بوریاں نہیں بھیجی چاولوں کی اور اس کی اس کی، انہیں اتنا ہی کھانا ہے. ہاں، کہ 1 کلو چاول ہے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، ان کا کھانا بنا ایک مختصر جماعت کے لیے، اور وہ کھانا کے بہت لوگوں نے کھایا. کیا ہوا؟ یہ برکت ہوئی ہے، ضرورت پوری ہو گئی. کیا پوری ہو گئی؟ ضرورت پوری ہو گئی سب کی، اور پھر بھی بچ گیا. یہ برکت صحابہ نے دیکھی. یہ برکت ایمان والوں کے لیے ہے کہ ان کے اسباب میں برکتیں ڈالی جائیں گی. یہ اسباب کے پیچھے نہیں تھکیں گے، بلکہ اسباب ان کو اللہ برکت کے ساتھ دیں گے. یہ تو تھک رہے ہیں ہم لوگ اور بڑھا رہے ہیں. ہاں، ان کی شان الگ ہے، ایمان والے ہیں یہ، کہ ان کے ایمان میں برکتیں ہیں.
جب ایمان میں اللہ کا خوف ملے گا اور ایمان والی اور خوف والی زندگی ہوگی اس کی یہ برکتیں ہوتی ہیں. جی ہاں، اسے زندگی آسان ہو گئی، زندگی کے مسائل آسان ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعام اکرام کی باتیں ہیں. لیکن انعام اکرام کے لیے کہ اللہ سے انعام اور اکرام حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں زندگی کی ذمہ داریوں کا پورا ہونا ضروری ہے. ہم اللہ کا انعام اکرام تو چاہتے ہیں، برکتیں تو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آؤ برکت ہو جائے. تو برکتیں کسی کی ٹانگوں میں نہیں ہے کہ بھئی 2 پاؤں آپ کے قدم ہمارے ہاں. ہاں، برکت تو اللہ کے دین میں ہے. جو اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اس میں برکت ہے. جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس میں برکت ہے. پھر جو طریقے وہاں آئیں گے اس میں برکت ہو جائے گی. پھر مسئلے آسان ہو جائیں گے. یہ تو دنیا میں نقد ہے، اور جو آخرت میں ملے گا وہ الگ ہے. یہ ہم کو سمجھایا ہے تاکہ ہم زندگی کی ذمہ داریوں پر آئیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں. ہاں، جان اور مال اللہ تعالیٰ نے حکم پورا کرنے کے لیے دیے ہیں، حکم توڑنے کے لیے نہیں دیے ہیں. یہ جان مال یہ لو کہ کیوں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرو. جس جان مال سے اللہ تعالیٰ کے حکم پورا ہوں گے وہی جان مال برکتیں ملاوے گا. اور جس جان مال سے اللہ تعالیٰ کے حکم ٹوٹیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے. مال بڑھ گیا لیکن الجھنوں کے ساتھ بڑھائیں گے. بہت الجھن ہے، بہت رات کو نیند نہیں آتی ہے، بڑھایا ہے لیکن راضی ہو کے نہیں دیا ہے، ناراض ہو کے دیا ہے تو الجھنوں کے ساتھ دیتے ہیں. ہاں، تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے. جی ہاں، تنگ ہو جاتی ہے، زندگی کے کام پورے نہیں ہوتے. معیشت اندن کا کہ ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیا جائے گا. جی ہاں، یہ سزا ہے. اور حکموں والی زندگی ہے تو یہ زندگیوں میں برکت ہوگی، آسانیاں کرتی جائے گی. تو ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستو اپنے ایمان کو بنانا، اپنی عبادتوں کو بنانا، اپنے اخلاق کو بنانا، اور جن جن کے حقوق ہم پر آتے ہیں ان حقوق کو جان کر ان حقوق کو ادا کرنا، بلکہ اپنی طرف سے دنیا پر احسان کرنا کہ مسلمان تو احسان کرنے والا بنایا گیا ہے. اس کی زندگی کہ احسان کی زندگی ہے کہ میری جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچے. مسلمان کو یہ تعلیم دی ہے. ہاں، دوسروں سے نفع کھینچنے والا نہیں، نفع تو یہ اللہ سے لے گا اور دنیا کی مخلوق کو اپنا نفع پہنچائے گا کہ میرے مال جان سے نفع لو، میرا مال جان قبول کرو. اور ہاں، لوگوں کی خدمت کرے گا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے گا، ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرے گا. اس سے اللہ کی رحمت اس کی طرف بڑھے گی. کہ اللہ تعالیٰ بندے کا اس وقت تک مددگار ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. جو اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا. یہ اصول ہوتا ہے. یہ پاک زندگی کہلاتی ہے. اس کو سیکھنے کی یہ محنت ہے ہماری تبلیغ کہ پاک زندگی بنانی ہے. وہ پاک زندگی کا نمونہ دنیا کو دینا ہے کہ اللہ سے لینے کے لیے یہ راستہ ہے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے یہ راستہ ہے. ہاں، قبر قیامت اسی سے آسان ہو جائے گی. جی ہاں، کیونکہ قبر قیامت بڑا مسئلہ، یہ بڑے مسئلے کہ اسی سے آسان ہوں گے دین سے. تو ہماری زندگی کی ذمہ داری ہمارا دین ہے میرے دوستوں. ہماری زندگی میں آوے، دنیا میں آوے، اور یہ دین دنیا میں باقی رہے، دین کے راستے کھلے. اس محنت کے لیے اس امت کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس لیے اس محنت کو اللہ کے راستے میں پھر کر کے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور سیکھ سمجھ کر کے دوسروں کو سمجھانا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے. یہ ہمارا کام ہے، یہ اصلی کام ہے. اصلی کام ہوگا تو باقی کاموں میں سارے میں برکت آئے گی. اب ہمت کر کے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے بتاؤ میرے بھائیو، اس کی بات ہے. اور فرمائے بھائی کھڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین.